اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کے موتی میں آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، مانند مثال ایک دانے کے ہے، اس نے اگائیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس آیت میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مال جو ہے وہ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر مال کی بہت محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محدود چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر مال سے محبت نہ ہوتی نا تو اتنے درجے بھی بلند نہ ہوتے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال سے محبت بھی رکھی اور پھر مال کو خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تو اس کے اوپر پھر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور جس کو زیادہ محبت مال کی محبت ہے نا، تو مال کی محبت زیادہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا مال سے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں بھی فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے بہت زیادہ۔ تو مال انسان کی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جب اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے انسان، تو دوسرے لفظوں میں یہ نا کہ بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان قربان کر دیتا ہے، اپنے بعض عیش و عشرت کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے لیے حصہ نکالتا ہے۔ تو جس درجے کی انسان قربانی کرتا ہے اپنے مال کو لے کے کہ اپنی کچھ ضروریات، اپنی یعنی کہ اپنی تھوڑی سی چیزیں تنگ کرتا ہے، اپنی کچھ ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو قربانی دیتا ہے نا۔ تو جس درجے کی وہ قربانی دیتا ہے اسی درجے کے بلند مقامات اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل کرتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ تو یہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ انفاق جو ہے یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس میں بہت چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں، صرف اکیلا مال ہی نہیں، مال، مہارت، جاہ و مرتبہ، علم، وقت، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انفاق کی یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی قسمیں ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو ابھی میں نے بیان کی، اس میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی اور ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے، جس سے مثال سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال جو اللہ نے دی ہے نا، تو وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے سے 100 دانے بنا دیتے ہیں، 700 بالیاں بنا دیتے ہیں، تو کتنی زیادہ اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ تو فی سبیل اللہ جو مال خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہ جہاد میں خرچ کیا جا سکتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اظہار کیا۔ تو شیبہ نے بیان کیا ہے کہ 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں پناہ مانگی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو، آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے، یعنی آدھی کھجور ہی اگر کسی کا، اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آدھی کھجور تو ہوگی نا، وہ تو تم صدقہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہنم سے بچنے کے لیے بات کی، اور اگر کسی کو آدھی کھجور بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی صدقہ کر دو اور جہنم کی آگ سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ کتنی آسانی کر دی ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی طرح کا صدقہ، چاہے ہم اچھی بات کریں گے، نبی کا فرمان ہے
ضروری نہیں کہ ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو کیا ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم صدقہ کر سکتے ہیں. اور ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن جتنا بھی خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اور اتنی ہی زیادہ نیکی بڑھے گی. اور جتنے زیادہ مال کی محبت دل میں ہوگی اس کے بعد پھر خرچ ہوگا اس جذبے کے اعتبار سے بھی، یعنی جذبہ زیادہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس جذبے کے حساب سے بھی آپ کی نیکیاں بڑھیں گی. لیکن اخلاص میں اگر کمی ہے اور بہت مشکل سے نکالا جاتا ہے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے، اور دل بھی پسند نہیں کرتا اس بات کو، تو پھر یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے، جہاں تک 10 سے 700 گنا کا تعلق ہے، تو ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ملتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس نے عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کیا اور تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں. واللہ واسع علیم، اور وہ علم اور قدرت اور مغفرت والا ہے، اور وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. آپ کا کسی کا فون مائک کھلا ہوا، پلیز اپنا مائک کلوز کریں آئی فون کے نام سے. لہٰذا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ مال خرچ کیا. تو یہاں چونکہ مال کا ذکر آیا ہے تو مال ہر وہ چیز ہے، دوبارہ واضح کر رہی ہوں، اپنا مائک کلوز کریں پلیز. تو یہاں چونکہ مال کا ذکر آیا تو مال ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ملکیت ہو، خواہ اس میں کوئی بھی چیز ہو، حصی چیز ہو، قیمت کے لحاظ سے، نفع کے لحاظ سے، کسی قسم کی کوئی بھی چیز ہو. دیکھیں حصی چیزیں جو ہے نا اس میں روپیہ، پیسہ، گاڑی، گھر، تمام قسم کی جو منافع بخش چیزیں یہ ہیں. اور مانوی چیزیں جو ہیں اس میں کیا ہے، ہنر ہے، کوئی آپ کی ہمت طاقت ہے، کوئی آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو، کوئی اچھی بات ہے. اسی طرح فی سبیل اللہ کی بھی 2 شرائط ہیں. نمبر 1 خالص اللہ کے لیے اور ریاکاری سے پاک، اس میں لوگوں کو دکھانے کا جذبہ نہیں ہو. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، یعنی کہ حلال رزق ہو نا. تو اجر جس کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ 2 شرائط پوری ہیں کہ اللہ کے لیے خالص ہے، ریاکاری نہیں ہے اس میں، اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہے، تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اور جو فی سبیل اللہ ہے نا، وہ ایسا خرچ کرنا، مطلب ایسے خرچ کرنے کو کہتے ہیں کہ جیسے قرض حسنہ. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، 245 میں بھی، کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، بس وہ اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی جو چیزیں جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ایک طرح سے ہم اگلی دنیا میں اپنے لیے رکھوا دیتے ہیں. ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ اگلی دنیا میں ہمارے لیے، اس دنیا میں بھی اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ اس کے پاس محفوظ رہتا ہے نا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو خرچ کر کے ضائع کر دیں. جب وہ لوٹاتا ہے تو ہمارے پاس اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ اس دنیا میں ہمارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. اصل میں وہ ہمارا ہوتا ہے کیونکہ اس دنیا نے تو ہمیشہ رہنا ہے نا، تو وہاں پر ہمارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں کی چیزیں تو ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا اصل میں ہم نے اپنے لیے محفوظ کیا ہوتا ہے. تو اللہ کا اپنے بندوں کو جو خرچ پر ابھارنا ہے، تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی. اللہ اکبر، کتنی واضح آیت ہے سورہ ابراہیم کی. اس کے بعد تو کچھ اس کی مزید جو ہے کھولنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ نماز قائم کریں. دیکھیں نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ مال کا ذکر کر دیا کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں مال ہے، صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، باقی ساری جو کوئی بھی مہارت ہے، تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں. یعنی چھپ کر بھی اللہ کی راہ میں، چھپ کے کا کیا مراد ہے؟ یعنی لوگوں کو بتائے بغیر، اللہ کی راہ میں پھیلائے بغیر، زیادہ ریاکاری کیے بغیر، اور اپنے اور بتا کر بھی، ظاہر بھی، کیونکہ بعض جگہوں پہ تو ظاہر کرنا پڑتا ہے نا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا پوشیدہ بھی خرچ کرو، ظاہر بھی خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سے دن کا ذکر ہے اس میں؟
قیامت کا ذکر ہے کہ نہ اس دن کوئی خرید و فروخت ہوگی، پھر اس دن چاہے تم یہ سارا مال دے بھی دو گے نا، اللہ کے راستے میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی کوئی آپ کی وہاں سفارش وغیرہ نہیں چلنے والی، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی تجارت کرنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، یعنی اس دنیا میں جو راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ اس کے بدلے میں یقیناً جنت ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ مجاہدوں کا ذکر ہے۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال سے تجارت کرنے کے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں آیت نمبر 11 سورہ توبہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اپنی مال جان جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خالص ہو کر خرچ کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجیے گا، خرچ کرنے سے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی قربت ملے، مجھے اللہ کا قرب ملے، مجھے اللہ کی رحمت ملے۔ تو یاد رکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بدویوں کے جو کہ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو، مجھے اور رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کو یہ پتا چلے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں شیطان انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، ڈراتا ہے کہ نہیں تمہارے پاس مال کی کمی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے اور رحمت ملے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں اور اللہ کی راہ میں بے شک بے خوف ہو کر خرچ کریں۔ اور دوسری بات، ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بڑا اہم بتاتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے خوف اور غم جو ہے نا اس سے نجات ملتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اگلا پوائنٹ ہے خاص طور پر کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے اس آیت کے اندر کتنی زیادہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو رات اور دن کو کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرتے ہیں ان کا اجر جو ہے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں بہترین نعم البدل ملتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، سورہ جو ہمارے پاس سورہ سبا کی آیت نمبر 39 اس بات کی دلیل ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح تو یہ جو دینے کا اصول ہے یہ دیکھیں پوری کائنات میں نظر آتا ہے نا۔ آپ غور کریں چاند پر، سورج پر، آپ غور کریں درختوں پر، بادلوں پر، سمندروں پر، کہ دیکھیں ہواؤں پر کہ وہ ہوائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے چیزوں کو لے جاتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں۔ سورج دیکھیں دھوپ دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، درخت آکسیجن دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، بادل بارش برساتا ہے۔ کتنا کوئی ریٹرن لیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ یہ کائنات کے اصول میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو دینے کا اصول ہے یہ ساری کائنات کے اندر موجود ہے، اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے۔ اس طرح انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا جو بھی کام کیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا تو اس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور دینے والے لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، تو دینے والے بنے، کیونکہ دینے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر پورا پورا واپس ملتا ہے۔ اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لے، کیونکہ کائنات میں جو سب چیزیں دی جا رہی ہے نا
یعنی دینے والا بن جائے تو وہ انسان پھر کبھی بھی محروم نہیں رہتا. اور پھر پریشانیاں اسے جب پریشانیاں گھیرتی ہیں یا دکھ درد ہوتا ہے یا کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری کی پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جس پر یقین ہو کہ امانت لازمی واپس کرے گا آپ, تو آپ اس کو خوشی خوشی دیتے ہیں نا, ادھار بھی, قرض بھی, امانت بھی, یا کوئی بھی چیز کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں تو یہ ہماری ضائع نہیں کرے گا, واپس کرے گا, جمع کرے گا, لوٹائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سے زیادہ کون کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کا بہترین لوٹائیں گے, اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ جو مال ہے نا, یہ جو دنیا ہے نا, یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے, اور آخرت اس کو میں واضح کرتی ہوں کہ انسان سے سودا کیا نا کہ اور یہ اس دنیا کے اندر آپ رہیں گے, آپ اپنا مال خرچ کریں گے تو اگلی دنیا آپ کے لیے بینک بن جائے گی. آخرت کا بینک جو ہے وہ آپ کو زیادہ 700 گنا زیادہ منافع کے ساتھ انشاءاللہ واپس اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. نیکسٹ یہ کہ عذاب علیم سے نجات ملے گی. عذاب علیم کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک تو وہ عذاب ہوتا ہے, وہ درد ہوتا ہے جو تھوڑی دیر ہونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن عذاب علیم وہ ہے جو کنٹینیوسلی مسلسل چلے گا. تو اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی قرآن کریم کی آیت سورہ صف کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں پر اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ اکبر. جانتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ ہم قرآن کو پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے تو ہمیں اللہ کی بات سمجھ آئے گی نا. عذاب علیم سے نجات کا ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. پھر دوبارہ واضح کر رہی ہوں کہ مال ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مہارت ہے, عقل ہے, کوئی اچھی بات ہے, یہ سب اللہ کی راہ میں آپ جو اگر اس کو خرچ کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب علیم سے نجات دیں گے, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. دیکھیں لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتا دیا. سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو قرض دو گے, اچھا قرض, تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بہت قدردان ہے, بے حد بردبار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا, خیرات کرنا, مال خرچ کرنا, جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو, اس سے آپ کی گناہوں کی معافی ملتی ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ مال کا خرچ کرنا بڑے اجر کا باعث ہے. اس کی دلیل میں سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے والے اور جنت میں داخلے کا جو ذریعہ بھی بتایا مال خرچ کرنے والے کو, کہ وہ ایک دوسرے سے جلدی کریں, بخشش کی طرف آئیں, اپنے رب کی طرف آئیں. اور جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی چوڑائی جس کی آسمان اور زمین سے بہت زیادہ ہے, اور وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے, اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں. الذین ینفقون فی السراء والضراء, یعنی خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں, والکاظمین الغیظ, اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو, والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور درگزر کرنے والوں سے اور ایسے لوگوں سے, واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. احسان کا یہاں میں دوبارہ آپ کو واضح کرتی چلوں, میں اکثر آپ کو کلاسز میں بتاتی ہوں کہ احسان کرنا کیا ہے. احسان کرنا یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو پلٹ کے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہو, تو یہ احسان کا معاملہ ہے. یا اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کر دیا پھر بھی آپ اچھا کر رہے ہو, یہ ہے احسان کا معاملہ. تو ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑ کر اپنے رب کی جانب بخشش چاہنے کے لیے, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی, ان کے لیے تیار کی گئی ہے, اور ان کی صرف بتائی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف دونوں میں خرچ کرتے ہیں. کیونکہ ایسا ہے نا کہ بعض لوگوں بھی جب کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی بیماری ہاری آتی ہے, تو لوگ صدقہ خیرات شروع کر دیتے ہیں, لیکن اچھے وقتوں میں نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کر دیا کہ جو خوشی اور تکلیف میں. تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے نا کہ جب ہم اچھے حالوں میں ہوں تو ہم اللہ کی راہ میں دھڑا دھڑ خرچ کریں,
یہ نہ سمجھیں اس کے اوپر صرف ہمارا حق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے بھی آزماتا ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم آگے میری خلقت پہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو بھی آزماتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں۔ اور جو آیت میں نبی پڑھی اس میں خاص طور پر غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس میں صفت بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی صدقے کے اس میں آتا ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر بہت شدید غصہ ہے لیکن آپ پی گئے اور لوگوں کو آپ نے درگزر کر دیا، اور محسن، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور تکلیف میں غصے کو پیتے ہیں بردباری کے ساتھ اور درگزر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو محسنین کا نام دے دیا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے احسان کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ مذمت کی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی سخت اس میں بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ اس کا عام لفظ و مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن وہ بخل کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے علاوہ کسی کو انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری جگہ تو میں پھر ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یعنی اللہ کسی کو مال دیتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ میں نے مال دیا، ہی خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ یہی مال کسی ایسے کو دیتے ہیں جو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرے بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ اور مال کی قسمیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ روپے پیسے کے علاوہ تمام صلاحیتیں، تمام طاقتیں، تمام اپنی جو مہارتیں، یہ سب کی سب مال میں شامل ہیں۔ اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو درجہ بتایا وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال دینے والے کا بتایا، اور اس کے بعد عبادت گزار کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کی، جو کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی باقی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے دے ہی رہے ہیں اور ابد تک دیتے ہی رہیں گے، اور ان کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے اور اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انہیں تو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہماری ہی بھلائی کے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت خرچ کرتے ہیں، اپنی مہارت خرچ کرتے ہیں، ہمیں جو علم ہے ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، ہمیں جو کچھ اللہ نے عطا کیا مال دولت جو کچھ بھی ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے خود ہی بہتر ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی حدیث میں فرمایا کہ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، تو اللہ کے فرشتے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ کن لوگوں کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان میں سے، ایک کہتا ہے دعا کرتا ہے خرچ کرنے والے کے لیے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کے متبادل عطا فرما، فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کے رکھنے والے کے لیے کہ مال کو ضائع کر دے۔ تو 2 فرشتے ہر انسان کے لیے روزانہ صبح دعا کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے اور بڑھنے کی دعا کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے جو نہیں دیتا، دیکھیں اچھا مشورہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی آپ کو اللہ نے اگر دیا ہوتا ہے اور آپ کسی کو نہیں دیتے کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو روک کے رکھتا ہے نا اچھی چیز کو دوسروں کو دینے سے، اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے ضائع کر دے اللہ اس کے مال کو۔ یا بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں کیوں اس کا بھلا کروں۔ یہ یاد رکھیں کہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ضائع کر دے، جو تیرے لیے راہ اللہ خرچ
خرچ نہیں کرتے. تو خرچ کرنے میں خیر بھی ہے اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا. اور اگر گزر بسر جتنا مال رکھنے میں کوئی ملامت نہیں ہے اور دینے کی ابتدا اہل و عیال سے کرو, اپنا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ صحیح مسلم سے ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی حدیث میں کیا فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کو, اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر والوں پر سب سے پہلے خرچ کرو اور پھر اس کے بعد دوسروں پر خرچ کرو. تو گھر والوں کا حق بھی زیادہ ہے نا, اور رشتہ داروں کا حق بھی زیادہ ہے. جبکہ دیکھیں غیر لوگوں کو جنہیں ہم نہیں جانتے ہوتے نا, جو دور دراز ہیں, کوئی آ گیا ہمارے پاس مانگنے یا کچھ اس طرح, تو ہم اس کو قریب جان کے دے دیتے ہیں. لیکن اپنے قریبی لوگوں پہ ہماری آنکھ نہیں ٹکتی اور ہم ان کی نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں. ارے اگر اس نے کسی اچھے وقت میں کوئی چیز خرید لی اور اب وہ بیچارہ مجبور ہے, اب وہ پریشان ہے, اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو لوگ اس کو یہی کہتے رہتے ہیں اس کے پاس تو یہ ہے, اس کے پاس تو گاڑی ہے, اس کے پاس تو موبائل ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اب تو اس کے پاس جاب بھی نہیں ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی کتنی اہمیت بتائی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہتر ہے, جس قدر آپ کے پاس ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن, اگر انہوں نے قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے, سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرنے میں لگا رہے اور بھلائی کے کاموں میں لگائے. صحیح بخاری سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مال کی زیادتی ہے نا, یہ بھی ایک آزمائش ہے. اگر اس کو ہم نے اچھی طرح خرچ کیا اور ہم نے اس سے نبی کی اس حدیث کے مطابق کہ قیامت وہ لوگ خسارے میں ہوں گے کہ جن کو مال تو ملا لیکن انہوں نے خرچ نہیں کیا. اگر اسی بات کو الٹ کے دیکھیں کہ خسارے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے, کون؟ جن کو اللہ نے مال دیا اور انہوں نے دھڑا دھڑ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے اس دنیا کے لیے, روز قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ ہمیں مال دیتا ہے, یا کوئی بھی ہمیں مال میں, جیسا کہ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ مال میں روپے پیسے کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں, تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اس سے آخرت کا فائدہ ہے اور دنیا کا بھی. اور خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال سے خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں میں سب کچھ کیسے دے دوں, میں نے تو بڑا حساب کتاب کر کے دیتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو آپ کو بے حساب دیتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں بے حساب دیتے ہو, دیتے وقت تو گننا گنتی شروع ہو جاتی, فلاں کو میں نے جوڑا دیا تھا, فلاں کو میں نے پیسے دیے تھے اور اب میں دوبارہ دوں. اللہ تو ہمیں بے حساب دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے حساب خرچ کیا کرو, عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. یہ مت سوچا کرو میں غریب ہو جاؤں گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بنتا کہ آپ سارا کچھ اٹھا کے دے دیں. نہیں, اپنے حالات کے مطابق اچھے سے اچھا دیں, کیونکہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا اصل میں وہ ہم اپنے لیے اگلے بینک میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہی ہمارا ہوتا ہے جو ہمیں اس دنیا میں ملے گا ہمیشہ کے لیے, بڑھا کر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے ہمیں لوٹا دے گا. جو یہاں ہم خرچ کر لیتے ہیں یا چھوڑ کے مر جائیں گے وہ تو ضائع ہی ہے نا. تو جب تک انسان دیتا رہتا ہے نا, انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں. بہت نوٹ کرنے والی چیز ہے, یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں بھی رکھیے اور اپنے قلم سے محفوظ کیجئے کہ جب تک انسان دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں. کیونکہ آپ اور میں سبھی یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری نعمتیں ہم پر ہمیشہ سلامت رہیں. تو یہ اس چیز کا حل ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں, وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے. اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے منتقل کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیتا ہے کہ بھائی تمہیں تو تکلیف ہو رہی نا خرچ کرنے میں, تمہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنے میں تکلیف ہے نا, تو تم واپس دے دو. اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی اور کو دے دیتا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شر ٹلتا ہے اور بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے. ہر شخص کی آج خواہش ہے کہ میں بیمار نہ ہوں, اور جو بیمار ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہمیں صحت دے اور ہماری طرف شر نہ آئے, کسی بھی طرح کا شر دیکھیں کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. ابن شقیق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا, زرین اپنا مائک کلوز کریں پلیز. ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا.
اور اس زخم کو 7 سال ہو چکے تھے. اس نے اس کے لیے مختلف علاج معالجے بھی کروایا اور طبیبوں سے بھی پوچھا, لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا, جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو, تو مجھے امید ہے وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا. تو جب اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا. دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ اس کے گھٹنے کے اوپر ایک ایسا زخم تھا کہ جس میں سے ہمیشہ خون رستا رہتا تھا, اور علاج کیا کیا, کسی ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا کنواں کھدوایا جہاں پہ خلق خدا کی بہتری کے لیے, جہاں پانی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو ثابت کیا ہوا کہ شر ٹلتا ہے, بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے. صدقہ ہے نا, تو صدقہ کہتے ہیں نا بلاؤں کا بند ہے, تو صدقہ بیماری میں اللہ تعالیٰ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے سبھی کچھ, تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتے ہیں تو بیماری کو بھی ٹال دیتے ہیں. یہ آپ کے اور میرے لیے بہت سبق کی بات ہے. اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مشکلات سے نجات ملتی ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے فلاں مشکل ہے, مجھے فلاں مشکل ہے, مجھے مشکلات سے نجات ملے. اللہ کے نبی نے اس کا حل بتا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا, ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور ان سے کہیں کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو. پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا صدقہ پیش کر کے یہاں سے اپنے آپ کو چھڑا لے. تو یہ جو مثال دی ہے نا کہ اس طرح کے بالکل موت قریب اور بندے کو باندھ کے لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کو خلاصی مل جائے, وہاں سے وہ اپنا کوئی فدیہ وغیرہ دے کر, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہماری تقدیر کی مشکلات ہیں, دیکھیں مشکل اللہ نہیں ڈالتے, یہ اپنے گناہ ہوتے ہیں یا پھر آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے آزمائش بھی ٹلتی ہے, اور اگر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی دیتے ہیں صدقے سے اور مشکلات سے نجات ملتی ہے. تو آپ اپنے پاس یہ پوائنٹ نوٹ رکھیے کہ مشکلات سے نجات کے لیے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ یہ کہ قیامت کے دن کے لیے باعث ذخیرہ ہو جاتا ہے. جو کچھ ہم اس دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن 700 گنا زیادہ اجر ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو. گناہوں سے معافی ملتی ہے, گناہ دھل جاتے ہیں, اور گناہوں سے انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا, وہ کعب بن اجرہ سے فرما رہے تھے کہ کعب بن اجرہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ پانی کو. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھ لیتے تو ان کا سینہ کھل جاتا تھا, یعنی خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اس آدمی کو مرحبا, یہ میرے گناہ دھونے آیا ہے. اور آج دیکھیں کہ اگر کوئی مانگنے آ جائے, کوئی اپنی ضرورت بتانے آ جائے یا پھر کوئی قرض مانگنے آ جائے, سینہ گھٹ جاتا ہے اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں دیں, کیا ہم ہی رہ گئے دینے کے لیے. لیکن آپ ہمارے سلف کا کردار دیکھیے کہ وہ خوش ہو جاتے تھے کہ یہ شخص میرے گناہ دھونے آیا ہے. تو اگر ہم سے ہم کسی کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں. تو خرچ کیا کہاں جائے, انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے, اور خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے. اگر اس میں سے کچھ بچ جائے, سب سے پہلے یعنی اپنے اوپر خرچ کرے, اور پھر بچ جائے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے, پھر اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے, پھر اپنی جو رحم کے اقارب ہیں ان پر خرچ کرے. رحم کے اقارب کون سے ہوتے ہیں, بہن بھائی اور ان کے بچے. تو بس اگر اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر پھر اس کے بعد پھر ادھر ادھر خرچ کرے. تو یہ خرچ کرنے کا بھی میپ جو ہے وہ ہمارے نبی نے دے دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا, یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین وابن السبیل والاقربین والمساکین والیتامى. یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں, صحابہ پوچھتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اس کے سارے درجے بتائے کہ کہہ دو تم خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ. خیر کس کو کہا, ہر اس مال کو جس کی طاقت قدرت اللہ نے دی ہے اسے خیر کہا. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے, اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے.
اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ نے اللہ کے لیے کیا وہ پتہ ہے. لوگوں کو بتا کے اپنا اجر و ثواب ضائع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو بتائیں گے تو کیا اللہ اس وقت سنے گا؟ نہیں. اللہ آپ کے ہر عمل پر خود نظر رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے. اپنی ذات اور اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنے اہل و عیال پر بھی. یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اہل و عیال پر خرچ کرنا سب سے زیادہ افضل خرچ ہے. نوٹ کیجئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. صحیح مسلم سے ہے. اور بیٹیوں اور بہنوں پہ خرچ کرنا, اپنے بچوں پہ یعنی, اور بچوں میں سے بھی پھر بیٹیوں اور بہنوں پہ خرچ کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے, یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے, تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. اور کیجئے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں یا 2 کوئی قریبی رشتہ دار جو بیچاری آپ کی مدد کی مستحق ہوں, اگر آپ نے ان کی مدد کی تو یہ مدد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنا دیں گے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. بہنیں بیٹیوں کے حق ادا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور خاص طور پہ جب ماں باپ زندہ نہیں رہتے تو بھائی بھابیاں بہنوں کے حق ادا کرتے ہیں. جب بہنیں آتی ہیں ان کو اچھا کھلانا پلانا, ان کی چیزیں سب پوری کرنا کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو دیکھیں کہ جہنم کی آگ سے پھر رکاوٹ کیسے بنے گی. ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے, تو اللہ کے نبی نے کتنا آسان طریقہ بتا دیا. پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے بھی نبی کریم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے, صلہ رحمی کے لیے جتنا زیادہ عطیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے. تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے تو اور بھی زیادہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ رشتہ داروں کی طرف سے ہی لوگوں کے دل گھٹے رہتے ہیں, لوگوں انجانوں کو تو پھر بھی دے دیتے ہیں. تو رشتہ داروں کے لیے دلوں کو کھول دیں. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول دیے, اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ کے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, تو آپ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں پہ خرچ کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں سب سے زیادہ افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے پاس اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو آپ کے ساتھ پوشیدہ دشمنی رکھنے کے بنا پر اعراض بھی کرے. یعنی اگر وہ پریشان حال ہے تو آپ اس کو بھی صدقہ دے سکتے ہو. اچھا, یتیم کو, مسکین کو, مسافر کو, دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے آپ یتیم پہ خرچ کریں, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں, یتیم پہ, مسکین پہ, مسافر پہ. آپ کھانا کھلائیں, پانی پلائیں, پودے لگائیں, کسی کی ضرورت پوری کریں, کسی کو قرض ادا کریں, حج اور عمرے پہ خرچ کریں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے. اگر آپ خود بھی حج عمرے پہ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ بھی, اس کے بھی یہی سارے فائدے ہیں جو میں بیان کر چکی ہوں. پودے لگانے کی بات میں نے کی ہے, تو پودا انسان صرف اپنے لیے نہیں لگاتا, اس پودے سے کئی لوگ اور فائدہ لیتے ہیں, خلق خدا فائدہ لیتی ہے. اس کے علاوہ مسجدیں بنوانا, مسجدوں میں قرآن پاک رکھوانا, طالب علموں پہ خرچ کرنا, یہ سب جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین عمل والا بنائے. اور کسی کو دیکھیں دینے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کو دیا ہے, بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اسی لیے کہ میں لوگوں پہ خرچ کروں, عوام کی سہولت کے لیے, امت کے لیے, دین کے لیے. مسافر خانے, پل بنائیں, سڑکیں بنوانے میں مدد کریں, اسپتال بنوانے میں, بیواؤں کے گھر بنوانے میں, مدرسے بنانے میں, قبرستان کے لیے زمین وقف کرنے میں. اگر آپ پورا نہیں دے سکتے تھوڑا بہت حصہ ڈالیں. جن جگہوں پر مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ضرورت جو کہ پوری نہیں ہو رہی اس کے لیے پانی کا انتظام کروانا, کولر رکھوانا, درخت لگانا, یتیم خانے بنوانا, لنگر کھلوانا, راستے کی سہولتوں کے لیے پیسے دینا, کنویں کھدوانا, نہر کھدوانا, جو بھی سواری کے لیے. اس کے علاوہ بیمار جانوروں کا علاج کرانے کے لیے اور دوسروں کی مدد کے لیے, کسی بھی طرح کی وہ ہو کہ خلق خدا کو آسانی ملے کسی بیمار کے علاج کے لیے, تو دے کر فائدہ اپنا ہی ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے, دل کھل جاتا ہے, راحت قلب نصیب ہوتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں انسان کے. اور یہ فقر کا, غریبی کا علاج ہے. آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ گے اللہ بڑھا کے دیتا جائے گا. اور پھر بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ. بخل اور تکبر کا علاج ہے, تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کا ذریعہ ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں. اور اپنے تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے, بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج ہے, اور ان کو ٹالنے والا ہے صدقہ.
اللہ کی حکم سے، وسوسوں سے، گھٹن سے اور دل کی تنگی کا بہترین علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، عذاب کو دور کرتا ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے اس بندے کو نجات ملے گی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں، خرچ کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا چاہیے، لوگوں کو نہ بتائیں زیادہ، چپ کر خرچ کریں، یہ سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے، حلال کمائی سے خرچ کریں، طیب مال سے خرچ کریں، اچھی چیز خرچ کریں، یہ نہیں کہ آپ کو جو پسند نہیں ہے وہ دوسرے کو دے دیں اور جو پسند ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، نہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لینے والا ہاتھ جو بندہ آپ جس کو دے رہے سوچا کریں یہ میں اپنے رب کے ہاتھوں میں اپنی چیز جمع رکھ رہا ہوں، تو اسراف سے بھی بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو کچھ مال اللہ نے دیا وہ سب اپنے لیے خرید ڈالو، خود ہی کھا لو، خود ہی پہن لو، خود ہی اپنی زندگی عیش پرستی میں گزارو، کسی کو نہ دو، یہ اسراف ہے۔ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ مال بچتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، خرچ کر کے احسان نہیں کرنا چاہیے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ہی دے دینا چاہیے۔ دیکھیں زندگی نہ رہی تو بعد میں تو پھر وہ مال ہی فٹافٹ سانس کی ڈوری ٹوٹی اور مال دوسروں کا ہو گیا، ہمارے جتنے پیچھے وارث ہیں ان کا ہو گیا، ہمارا تو تعلق ختم اس مال سے۔ تو آج ہی اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، اپنے لیے خرچ کریں، اللہ کے حضور خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور گن گن کے رکھنے کے بجائے اللہ کے اس راستے پہ خرچ کریں جس راستے پہ آگے پھر ہم نے بھی جانا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، دیکھیں آپ اپنے حج کے لیے اپنے عمرے کے لیے جائیں، حرام چیزوں سے بچیں، فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، آپ حج عمرے کے لیے جائیں، سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پہ خرچ کریں، مسافروں پہ خرچ کریں، یہ سب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ بیماری کے وقت خرچ کرنا، اس بات کی ضرورت کو کہ میرے پیسے ہیں ٹھیک ہے لیکن علاج کرانا سنت ہے نا، اور یہ سب دوسروں کو خاص طور پہ روزہ کھلوانا، فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عید کے دنوں میں خرچ کرنا، دوسروں کی خوشیوں کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے میں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسی طرح عشرہ ذی الحج میں خرچ کرنا، حج کے اوپر جو خرچے ہوتے ہیں ان پہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کو علاج کرانا، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور جو دینے والا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نفع ہی نفع ہے، دینے والے کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ دینے والا جو ہے وہ یہ جان لے کہ میرے لیے نفع ہی نفع ہے، اس سے اعلیٰ ترین جذبہ ہے، وسیع دائرے والا انسان بنتا ہے، یہی جذبہ جو ہے یہ امت کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی امت کا خاصہ ہے، ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیں فرد واحد جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔